بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دیکھیں، آج ہم ایک ایسی سبزی کے بارے میں ہے جو کہ بہت سے لوگوں کی پسندیدہ ہے، یقیناً آپ بھی پسند کرتے ہوں گے۔ بھنڈی بھنڈی کے اگر فوائد چھوٹے بڑے گنوانا شروع کریں تو 100 ہو جاتے ہیں۔ پکایا جاتا ہے ابال کے، تھوڑا سا ہیٹ دے دیں اس کو، 1-2 چمچ پانی کے ساتھ، اور نمک مرچ ڈالیں، تھوڑی سی کھٹائی ڈالیں اور اس کو نکال لیں اور اس کو اپنے سیلڈ پہ رکھ دیں۔ پکی ہوگی لیکن اتنی بھی پکی ہوئی نہ ہو کہ سب کچھ اس کا ختم ہو۔ اور اگر آپ نے اسے بھاپ میں ابال کے نرم کر لیا ہے نمک مرچ کے ساتھ، تو تھوڑا سا اس پہ اولیو آئل ڈالیں، 5 منٹ دم کریں اور اس کو اپنی کسی بڑی ڈش کے ساتھ، بالخصوص اگر آپ چاولوں کے ساتھ یہ کھائیں گے، جو چاول آپ کے جو ہے ابلے ہوئے ہوں، تھوڑا سا تڑکا لگا ہوا ہو، اس پہ یہی جو ہے بھنڈی لائٹ روسٹڈ، جس کو پہلے بھاپ لگی ہو، وہ آپ رکھیں۔ کام کیا کیا کرتا ہے پہلے یہ تو آپ کو بتا دوں۔ وائٹامن اے اس میں ہے، وائٹامن سی اس میں ہے، وائٹامن کے اس میں ہے، جو کہ خون کے دوران کو ریگولرائز کرتا ہے، ہیپاٹائٹس کے لیے، یرقان کے لیے، جگر کی صحت کے لیے، کولیسٹرول کے لیے، شوگر کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ بڑے بڑے جو امراض ہیں، تو جو لوگ بھنڈی ریگولرلی کم از کم ہفتے میں 3 دفعہ کھاتے ہیں، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی کھاتے ہیں لیکن اوور کوک نہ ہو، تو وہ آپ کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک رکھتا ہے، کولیسٹرول بھی ٹھیک رکھتا ہے، آپ کے شوگر لیول کو نارمل کرتا ہے۔ لیکن لوگ بڑی بھنڈی پسند نہیں کرتے کہ بڑی سخت نہیں پکتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر ریشہ ذرا سخت ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، بڑی بھنڈی جو ہے وہ ذیابیطس کا علاج ہے۔ آپ کی ہر دوائی کو، چاہے گولیوں ہوں یا انجیکشن ہو، وہ اس کے استعمال سے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو بڑی بھنڈی کو ریجیکٹ نہ کریں، اسے اپنی پکانے والی سبزیوں میں سے جتنی بڑی بھنڈی ہے وہ نکال کے اسے کپڑے سے صاف کر کے رکھ لیجئے، اور 2 بھنڈیاں جو ہیں ان کو کراس لگائیے یا ان کے سر کو کاٹیں اور اس کے 2 حصے کر دیں، اور ایک بڑے باؤل میں 2 بھنڈیوں کے 4 یا 6 جو ہے ٹکڑے وہ ڈال دیں، اوور نائٹ اس پہ پڑا رہے۔ صبح کے وقت اٹھیں، ناشتہ سے 1 گھنٹہ پہلے ان جو ٹکڑوں کو ذرا سا سکویز کریں، ذرا سا نچوڑ لیں، اس میں سے ریشہ نکلے گا، لعاب نکلے گا۔ وہ لعاب قدرتی انسولین ہے، وہ جو ہے آپ روزانہ پئیں۔ اگر آپ کو پسند نہ ہو تو ہر دوسرے دن پئیں، نہیں تو 1-2 قطرے لیمن کے اس میں ڈالیں۔ آپ یقین کیجئے کہ آپ اسے پئیں، بہت سے ریزسٹنٹ لوگ جن کو کہ شوگر کی دوائی کام نہیں کرتی، انسولین کی کام نہیں کر رہی، موٹے ہو رہے ہیں، وہ اگر اس کو پئیں تو وزن کی کمی کے ساتھ ساتھ ان کی شوگر جو ہے بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گی۔ آپ کے شوگر لیول کو نارمل کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ شوگر کی دوائیاں لے رہے ہیں، اگر وہ شوگر کا، جس طرح میں نے وہ آپ کو بتایا کہ وہ کاٹ کے گلاس پہ رکھے، اگر وہ پانی آپ پیتے ہیں تو پھر آپ ریگولرلی شوگر چیک کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ادویات بڑھ جائیں اور ادھر بھنڈی جو ہے آپ کی شوگر کو نیچے لا رہی ہو، تو آپ کی شوگر لیول بہت کم نہ ہو جائے۔ میرا آزمایا ہوا ہے، بہت سے مریضوں کو ہم بتاتے ہیں لیکن مریض جو ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے لیے، خاص کر شوگر بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے، اور جن لوگوں کی آنت میں فضلہ زیادہ رہتا ہے، یا وہ IBS کے مریض ہیں جنہیں قبض زیادہ ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ آنتوں کی صفائی کرتا ہے، بڑی آنت کی بھی صفائی کرتا ہے۔ اس میں فلیوونائڈز ہیں، اس میں اینٹی کینسرس کوالٹی ہیں۔ الغرض جو بھی آپ اس سے لینا چاہتے ہیں۔ اب میں نے آپ سے کہا کہ بھئی وہ لوگ جو اسے زیادہ کھاتے ہیں ان کی نظر ٹھیک ہوتی ہے، ان کے بال صحت مند ہوتے ہیں، ان کی جلد ٹھیک ہوتی ہے۔ صرف کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے کہ جو خواتین بعض اوقات بھنڈی کاٹتی ہیں تو وہ اس کا جو لیس ان کی بدن کو لگتا ہے تو ان کو خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ خارش پرماننٹ نہیں ہوتی۔ اگر آپ جب بھی بھنڈی کاٹتے ہیں تو آپ تھوڑا سا اولیو آئل ہاتھوں پہ لگا لیجئے، اور پھر آپ جو ہے بھنڈی کاٹیں گے تو اس کا جو لعاب یا ریشہ جو ہے، جس کے اوپر جو چھلکے پہ رواں جو ہوتا ہے، جو اس کا برش ہوتا ہے بڑی بھنڈیوں کے اوپر، وہ آپ کو چبھے گا نہیں اور وہ آپ کو خارش نہیں کرے گا۔ سبزی کے ساتھ پکایا جاتا ہے، قیمہ اور گوشت کے ساتھ پکایا جاتا ہے۔ لوگ اسے اوور کوک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی جو آنتیں صاف کرنے کے خواص ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ روزانہ بھنڈی نہیں کھانی چاہیے کیونکہ پیٹ کو خراب کر دیتی ہے، لیکن جن لوگوں کو قبض ہوتا ہے ان کے لیے بہترین ہے۔
جو لوگ فالج کی وجہ سے بستر پہ زیادہ ہیں، زیادہ حرکت نہیں کر سکتے، انہیں بھی جو ہے بھنڈی کھانی چاہیے۔ روٹی کے ساتھ کھائیں، چاول کے ساتھ کھائیں، بھون کے کھائیں، یا بھاپ میں پکا کے پھر اس کو جو ہے ہلکا سا کوئی بھی آئل کے اندر جو ہے کچا پکا پکا لیں۔ ٹماٹر اس میں زیادہ نہ ڈالیں کیونکہ اس میں بھی آکزیلیٹ زیادہ ہیں، ٹماٹر میں بھی آکزیلیٹ زیادہ ہیں، تو جن لوگوں کو پیشاب میں جلن ہو یا پہلے سے پتھر ہوں، وہ پھر جو ہے بھنڈی اگر کھاتے بھی ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس میں ٹماٹر کم ڈالیں۔ بیسٹ جو چیز ہے بھنڈی کے ساتھ جس پہ اس کا ذائقہ بڑھتا ہے وہ ہے پیاز۔ پیاز کی وجہ سے اس کا ذائقہ بنتا ہے۔ باقی مسالے آپ اپنی مرضی سے جو بھی ڈالنا چاہتے ہیں ڈال لیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔